نمبر 1 القناعت، جو کچھ کریم رب نے دیا ہے اس کا شکر ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے کہ جو ختم نہیں، بلکہ مولا کا ایک جملہ غرر الحکم میں ہے، یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کتاب ہے مولا علی کی، جس میں علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ نے 11,000 اقوال کوٹ کیے ہیں مولا کے، ان میں سے ایک قول بھی ایسا نہیں جو نہج البلاغہ میں موجود، یہ ڈفرنٹ کلام ہے مولا کا۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الامیر من کانا علی نفسہ امیرا، امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ، امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر۔ القناعت، زندگی پاک ہو جائے گی اگر تم قناعت پیدا کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال پر صبر کرو، اللہ کا شکوہ غیر اللہ کے سامنے نہ کرو۔ نمبر 2 وَنَبْذُ الْحِقْدِ، اور کینے کو چھوڑ، کینہ اس لیے ہے کہ وہ اس سینے میں جائے جس میں ذکر الہی نہ ہو، ذکر پیغمبر نہ ہو، جہاں ذکر علی کی گنجائش ہو وہاں کینے کی گنجائش کہاں رہے۔ نبذ الحقد، کینہ چھوڑ دو، زندگی پاک ہو جائے۔ نمبر 3 وترک الحسد، زندگی پاک ہو جائے گی اگر حسد نہ کرو۔ حسد ایسی بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، یہ کورڈ ہے، یہ بالکل ڈائبٹیز کی طرح ہے، جب تک انسان کو بالکل کھوکھلا نہیں کر دیتی اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ حدیث شریف میں ہے الحسد کصدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے، جیسے لوہا جب تک کھایا نہیں جاتا زنگ کے ذریعے پتہ نہیں چلتا، بندہ ختم ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حسد کی اپنی جلائی ہوئی آگ میں جل گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہیں حاسد سے بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ سے پہلے ہی مر جائے گا اپنی جلائی ہوئی آگ میں۔ ترک الحسد، حسد ترک کر۔ ومجالست اہل الخیر، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عاقبت اچھی ہو تو جب بھی بیٹھو شریفوں کے ساتھ بیٹھو۔ سامع الحجج نے کہا مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، بروں کے ساتھ بیٹھنے سے نیک لوگوں کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ خراب کر گئی، علیکم السلام، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت صاف، جب کوے کے ساتھ شاہین کا بچہ بیٹھا، ہم جنس کونت پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، اگر بری سوسائٹی میں بٹھائیں گے تو شریف سے شریف انسان بھی برا ہو جائے گا۔ ایک گاؤں میں آج سے کوئی 30 سال پہلے میں انگلش پڑھنے گیا تو وہاں پر دشمنی تھی قتلوں کی، 100 قتل ہو چکا تھا، 100 لوگ مارے گئے۔ ایک پارٹی جنہوں نے قتل کم کیے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ قتل نہیں کر رہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری پارٹی ختم ہو جائے گی، ہم نے ان کے سارے بچوں کو ڈرگ پہ لگا دیا، ہمیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بری سوسائٹی برا کر دیتی ہے انسان کو۔ یہ 4 خصلتیں۔ میں دوسرے دروازے پہ پہنچا، حضور فرماتے وہاں لکھا تھا لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی الدنیا 4 خصال، اگر چاہتے ہو تمہاری آخرت اچھی ہو جائے تو 4 خصلتیں پیدا کرو۔ نمبر 1 مسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ دست شفقت پہ۔ ان اللہ اقسم بذاتہ اللہ یحرق یدا التی مست علی راس الیتیم، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس ہاتھ کو جہنم میں نہیں جلائے گا جو یتیم کے سر پہ پھر جائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ کو باہر رکھے اور بدن کو جلائے۔ اطلاق الجزء علی الکل، یعنی وہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا
جو یتیم کی کفالت کرے گا، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ دوسرا وتعطف علی الارامل، بیوکان کا خیال رکھو، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ مولا علی حکومت کے باوجود، اقتدار کے باوجود اپنے دستے مبارک پر، اپنی پشت مبارک پر بیوکان کے لیے آٹا، گندم، لکڑیاں اٹھا کر پردہ شب میں لے جاتے تھے۔ ان کو سٹیٹس کا کبھی خیال نہیں رہا کہ خلیفۃ المسلمین جو دن میں حاکم ہو اور رات کے وقت خادم ہو۔ یہ مولا علی کہتے تھے کہ سید القوم خادم ہو، جو قوم کا سید ہوتا ہے وہی ان کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ وتعطف علی الارامل، ہمارے یہاں دو چار پیسے زیادہ آ جائے تو ہمیں تو اپنے بہن بھائی برے لگنے لگ جاتے ہیں، دوسرے غریب کہاں بیچارے، وہی ہمیں برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ وتعطف علی الارامل۔ تیسری خصلت آخرت اچھی ہو جائے گی، وتفقد الفقراء والمساکین، فقراء و مساکین کو تمہارے دروازے پر حق لینے کے لیے چل کر نہ آنا پڑے، بلکہ تم ان کا حق۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے دعوے داروں کو دیکھا ہے جو دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم اتنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر جب بھی کبھی ان کو غریب کا ایڈریس دیا گیا انہوں نے کبھی مدد نہیں کی، صرف دعوے ہیں، بس دعوے بہت ہوتے ہیں، دلیل بالکل کم کرتی ہے۔ وتفقد الفقراء والمساکین، چوتھی خصلت آخرت پاک ہو جائے گی۔ والسعی فی قضاء حوائج المؤمنین، کوشش کرو کسی مومن کی مشکل میں حل کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل کو حل کرو، اللہ سمجھتا ہے کہ حل کہاں کر سکے گا، کوشش تم کرو، برکت ہوگا۔ میں تیسرے دروازے پہ پہنچا، حضور فرماتے ہیں وہاں لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیبر والدیہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ پر احسان کرے۔ یہ امریکہ کے ماحول میں تو ماں باپ، بعض بچے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیلاب آئے کہ ماں باپ اس میں بہہ جائے، تاکہ ہم ٹین ایج کے بعد اپنی عیش و عشرت کریں اور ان کے بوڑھوں کی باتیں ہمیں نہ سننی پڑے۔ خاص طور پہ جو لوگ اپنے بچوں کو مراکز دین میں نہیں لے آتے ان کا انجام بہت خراب ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں 20 جگہ حکمن وجوبن کہا گیا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، 20 جگہ۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا تیسرے دروازے پر اللہ اور قیامت پر ایمان ہے تو ماں باپ پر احسان کرو، نیکی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پروٹوکول کا خیال نہ رکھتے ہوئے گھوڑے سے نہیں اترے تھے یعقوب علیہ السلام کو ملتے وقت۔ جبریل نے کہا اپنی مٹھی کھول، مٹھی کھولی تو اپنے آپ کو لائٹ پایا، سبق کہا میں اپنے آپ کو لائٹ پا رہا ہوں جبریل، یہ کیا نور تھا؟ کہا یہ نور نبوت تھا، آج اللہ نے آپ کی نسل سے نکال لیا ہے، آج کے بعد تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ پروٹوکول تو ہم نہیں دلوایا تھا نا، کنویں سے نکالنے والے بھی ہم، زندان سے نکلوانے والے بھی ہم، اور تمہیں عزیز مصر بنانے والے بھی ہم۔ کیا اچھا ہوتا کہ عزیز مصر کے پروٹوکول پر اللہ کے پروٹوکول کو پریفر کرتے تو تمہاری نسل میں نبوت رہتی۔ اب تم نبی رہو گے، تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اگر نبی سے بھی ترک اولا ہو جائے باپ کے حق میں تو اللہ معاف نہیں کر رہا۔ کہاں ہم ہیں، مردہ ماں باپ بھی زندہ ماں باپ کی طرح حق رکھتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، دوسری نصیحت، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اکرموا الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، تیسری نصیحت، تیسرے دروازے پر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وجوباً کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ دیکھیے اسلام کی یونیورسلٹی کیسے عام ہوتی اگر ہمیں کفار کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تلقین نہ کی گئی ہوتی۔ آج ہم بلاد مغرب میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ہمسایہ کبھی مسلمان نہ ہو یا ہمارے ہاں مہمان کافر بھی ہوں، تو دیکھیے اللہ کی ذات نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ تم اگر غیروں کا خیال رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے یا تو چپ رہے یا بولے تو اچھا بولے۔ ہمارے ہاں دوست ہمارا بولتا ہے تو ہمارا دل دکھاتا ہے، ہمارے سامنے ہمارا دل دکھاتا ہے، ہماری پشت پیچھے ہماری غیبت کرتا ہے، یہ دوست کی شناخت ہو گئی۔ حالانکہ قرآن نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے اور سامنے اذیت کو گناہ کبیرہ ناقابل معافی جرم قرار دیا، اور ہمارے ہاں تو یہ روٹین ہے۔ میں چوتھے دروازے پہ پہنچا، حضور فرماتے ہیں وہاں لکھا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ، چاہتے ہو کہ دنیا میں صحت اچھی ہو جائے 4 کام کر لو۔ قلت الکلام، کم بولو، من کثر کلامہ کثر خطاہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جو بولتا زیادہ ہے وہ بھولتا زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ٹاکٹیو ہونے کا اتنا رواج ہے کہ سماعت کی قوت ہماری بیچاری محروم ہی رہ جاتی ہے کہ کبھی سنا بھی ہوتا، بولے ہی جا رہے ہیں، بولے ہی جا رہے ہیں۔ منع کیا گیا ہے لا یعنی گفتگو سے، اور بلکہ یہ کہا گیا، لقمان حکیم نے کہا کہ چپ بھی رہا کرو، اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا، یا بولو نہیں یا کم بولو تو خیر بولو، جو پہلے بیان کیا۔ قلت الکلام۔ نمبر 2 قلت الطعام، کم کھاؤ۔ ہمارے ہاں حضور نے کہا تھا کہ بھوک باقی ہو 2 لقمے کم از کم، 2 سے 4 لقمے، گنجائش چھوڑ کے کھاؤ۔ آج ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، فزیشین آپ کو یہی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا بسیار خوری کی مارکیٹنگ ہوتی تھی، آج کم خوری کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، مگر ہمارے لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، آئندہ 2-4 دن کا بھی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں ٹائم ملے کہ نہ ملے، اور اسی سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسٹامک کی بیماری، اسٹامک ہی ام الامراض ہے، وہیں سے ہر بیماری لگتی ہے۔ حضور نے یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا قلت الطعام، قلت المنام۔ تیسری خصلت، اگر صحت اچھی چاہتے ہو تو نیند کم کرو۔ ہمارے ہاں اتنا سوتے ہیں کہ جیسے سونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس شاگرد ہیں ہمارے حوزے میں نیو یارک میں، وہ تقریباً 60 منٹ کی ہماری کلاس ہوتی ہے، 55 منٹ سوتے ہیں، کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے کلاس۔ اب میں مجبوراً کہہ نہیں سکتا ان کو کہ بھائی جاگو، اشارے کے نام میں بہت کرتا ہوں، مگر وہ بھی برے لگتے ہیں۔ یوٹیوب پہ لوگوں نے شکایت کی کہ آغا صاحب یہ کیا آپ کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ میرا سارا کا سارا سٹاف سو رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کی خراٹوں کی آوازیں بھی یوٹیوب پہ کبھی کبھی درس ہو رہا ہے، اور خراٹوں کی آوازیں 55 منٹ کے بعد ہم نے پوچھا کہ درس کیسا تھا؟ سبحان اللہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا بتا سکتے ہو آج درس کس کے بارے میں تھا؟ درس ہم پڑھا رہے تھے وضو کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جنازے کی نماز پڑھائی۔ میں نے کہا ظاہر آپ جیسے مردوں کے جنازوں کی نماز پڑھائی ہوگی، ویسے تو درس وضو کا چل رہا تھا۔ بعض لوگ سوتے ہی ہیں، سونے کے لیے پیدا ہوئے۔ نبی نے کہا اخر نومک فی القبر، سونا ہی ہے تو قبر میں جا کر سو۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے جنتی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سحر کے وقت اٹھ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ لندن میں بھی میں سحر خیز رہا۔ ماحول انسان کو خراب نہ کرے، انسان ماحول کو ٹھیک کرے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ کی شیعہ کی نشانی؟ آپ نے فرمایا سحر خیز ہوگا، میرا شیعہ سحر خیز ہوگا، سحر کے وقت اٹھے گا۔ کم سونا صحت کی علامت ہے، زیادہ سونا بیماری کی علامت ہے، تنبلی کی، سستی کی علامت ہے۔ البتہ اتنا بھی کام نہ سوئیں کہ گاڑی میں سوئیں، ظاہر گاڑی چلاتے وقت نہیں سونا، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہے آج کے خطبے کی، آدھا الحمدللہ آدھی وزٹ حضور کی مکمل ہو گئی۔ وقلت الشہوت، اگر چاہتے ہو صحت اچھی رہے تو یہ لسٹ کی، شہوت کی، خواہش کی، ڈیزائر کی تمنا کم کرو۔ یہ نہیں کہا بالکل نہ کرو، ضرورت کے مطابق۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ حدیث کی باتیں مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک سٹامک اور ایک انسان کی شرمگاہ۔ فرماتے ہیں کہ سٹامک کا حال یہ ہے
کہ اگر بھرا ہوا ہو تو کہتا ہے خالی کر ورنہ میں تجھے ذلیل کر دوں گا، اور اگر خالی ہو تو کہتا ہے بھر ورنہ تجھے میں ذلیل کر دوں گا۔ اور خواہش کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان خواہشوں میں سے ہے کہ جو پوری کرنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ جتنا اضافہ ہوتا جائے اتنی اس میں زیادہ طلب پیدا ہوتی ہے۔ ذکر خدا کے ذریعے نفس کی خواہش کو کنٹرول کرو، نفس کو ذکر الہی کا پابند بناؤ، نفس کو تم اپنے انڈر کرو۔ مولا فرماتے ہیں تم نفس کے انڈر نہ ہو ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نفس پر کنٹرول کریں، نفس کو اپنے اوپر کنٹرولر نہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ والصلاة علی آلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، دوسرا خطبہ مختصر ہوگا اور اس میں دو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر خطبے میں۔ دوسرے خطبے میں حضور کا یہ طریقہ تھا اور ائمہ کا بھی کہ جب جمعہ پڑھاتے تو جمعہ کے دوسرے خطبے میں لوگوں کو توبہ کی طرف مدعو کرتے، توبہ کی کشتی پر سوار کرتے۔ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ہفتے میں میں نے 3 لوگوں کو کنورٹ کیا، ایک سکھ اور 2 دشمنان آل محمد کی کشتی پر جو سوار تھے ان کو وہاں سے اتار کے آل محمد کی کشتی پر سوار کیا۔ آج کل ہم اس کی مووی بھی بنا رہے ہیں تاکہ لیٹر آن ہم اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن بنا سکیں۔ سکھ نے کہا تھا کہ ہماری فوٹو بنا لیں، مووی نہ بنائیں، ہمیں فی الحال اپنے خاندان والوں کو نہیں بتانا، ایسا ایسا بتائیں گے۔ اور جو دوسرے 2 تھے انہوں نے کہا ہماری مووی بنا لیں، بالکل آپ پبلک کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کا راستہ چھوڑ کر علی کا راستہ الحمدللہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس طرح الحمدللہ میرے ذریعے آل محمد کی کشتی پر کنورٹ ہو کے سوار ہونے والوں کی تعداد اس ہفتے 1885 ہو گئی، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں، ماشاءاللہ ہمارے کئی بھائیوں نے کی ہے کوشش، جیسے خود مسلم فاؤنڈیشن کی بڑی خدمات ہیں، ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ بھی یہ کوشش کریں، اپنا ایک مشن بنا لیں کہ ہم نے مثلا سال میں ایک صحیح، 6 مہینے میں ایک صحیح ایک بندے کو کنورٹ کرنا ہے۔ مجھے اگر ہفتہ گزر جائے اور کنورژن نہ ہو تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہونے لگ جاتی ہے کہ شاید ایسے تو نہیں کہ میرا وقت آخر آنے والا ہے کہ مجھ سے اللہ نے کام لینا بند کر دیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں سال میں ایک صحیح، اگر آپ سال میں بھی ایک کو کنورٹ کر لیں تو اگر 200 لوگ مثلا محفل شاہ خراسان میں آ رہے تھے پچھلے محرم میں تو 1436 ہجری کے محرم میں انشاءاللہ 400 آ جائیں گے۔ یہ مشن بنا گیا اپنا۔ ایک تو میں یہ آج گزارش کروں گا، اس سے زیادہ طویل زحمت نہیں لوں گا۔ دوسرا جو پورشن ہے خطبے کا وہ ہوتا تھا کرنٹ ایشوز کے بارے میں۔ آج کے کرنٹ ایشوز میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم کراچی کے اندر علامہ تقی ہادی نقوی ہمارے دوست بھی تھے، پروفیسر تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ سب سے پہلے وہ ہماری ہی دعوت پر، میری دعوت پر امریکہ آئے تھے، اس کے بعد ابھی لاسٹ ایئر بھی ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، مگر سب سے پہلے وہ الحمدللہ المہدی فاؤنڈیشن کی دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، اور بڑے ہی نیک صفت انسان تھے، عالم بھی تھے، عالم کے فرزند بھی تھے، اور بہت ہی ان کی خدمات تھی اکیڈمک دنیا میں۔ انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر کی، کتابیں لکھی، اور بالکل مسکین آدمی تھے۔ اتنے مسکین تھے کہ دیکھ لیجیے رکشے پہ بیچارے سوار ہو کے جا رہے تھے۔ اس سے ایک طرف تو ان کی مسکینی پر اپریشیٹ کرنا ہے، دوسری طرف وہ کراچی کے بڑے بڑے سیٹ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بعد ہم ہی ہیں دنیا میں، ان سے بھی پوچھنا ہے کہ اتنا بڑا شاعر بیچارہ جس کی دنیا میں پوری میں اتنی شہرت تھی، وہ موٹر سائیکل پہ مارا گیا، اور اتنا بڑا علامہ بیچارہ رکشے کے اندر مارا گیا اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، حماد رضا کے ساتھ۔ تو ان کو بھی ذرا مزاج کو جھنجھوڑنا چاہیے
جو کراچی میں بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہم دعوے تو سنتے ہیں مگر خدمت ان کی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے بہت دیا ہے، کچھ خدمت بھی کریں، راہ خدا میں کچھ خرچ کریں، ایسے مسکین بیچارے علماء کو ایک گاڑی خرید کر کے دے دیں تاکہ وہ کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے اپنی گاڑی کے اندر سفر کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شہداء کی مدد کر سکیں، ان کے خاندانوں کی، اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی اس وقت سبیل اور دریا اور سیلاب آیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ اللہ طالبان کو برباد کرے اور اللہ شریف حکومت کو بھی تباہ و برباد کرے، اور ان شریف یہ جو ایجنٹ ہے سعودی عرب کے ان کو خدا نیست و نابود کرے، جنہوں نے پورا ملک ہمارا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا ایوان ہے تقریباً 99% سینٹ، 99% کانگریس یعنی اسمبلی سب یزیدیوں کے پیروکار ہیں، پورا ملک اس وقت یزیدی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹ کو بھی ختم کرے، اس اسمبلی کو بھی، اور اللہ عادل حکمرانوں کی حکومت کو پاکستان میں قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان شہداء کے ساتھ اظہار وابستگی کر سکیں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا